کا صدقہ کرنا یہ کس طرح ہے، اور بلا اجازت شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی اس کے مال سے صدقہ کر سکتی ہے یا نہیں؟ اس پر آج حدیث مبارکہ ہوگی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت اپنے شوہر کے گھر کے دانے پانی سے خرچ کرتی ہے، جبکہ یہ خرچ کرنا باعث فساد نہ ہو، یعنی بلا اجازت شوہر نہ ہو، تو اسے خرچ کرنے کا ثواب ملے گا، شوہر کو کما کر لانے کا اجر ملے گا، اور خادم بھی اس ثواب میں اسی طرح شامل ہوگا۔ لا ينقص بعضهم من اجر بعض شيئا، یعنی ان میں سے کسی کا ثواب دوسرے کے ثواب میں کمی نہیں پیدا کرے گا۔ اسی طرح شوہر کی اجازت کے بغیر کسی محرم کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، یعنی کہ شوہر اپنی بیوی کو اس بات پر آگاہ کر دے، متنبہ کر دے کہ کسی محرم جو رشتہ ہے، ایک غیر محرم، ایک ہے محرم، اگر شوہر محرم کا بھی گھر سے منع کر دے تو بیوی پر یہ لازم ہے کہ وہ کسی محرم کو بھی گھر میں داخل ہونے نہ دے، اور جب محرم کے اوپر یہ حکم شریعت دے رہی ہے تو غیر محرم کا تصور اور سوال بھی نہیں پیدا ہو سکتا۔ ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتی ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس صرف وہی مال ہوتا ہے کہ جو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس لاتے ہیں، تو کیا اس میں سے میں صدقہ کر سکتی ہوں؟ ارشاد فرمایا، ہاں صدقہ کرو اس سے، اور باندھ کی جمع نہ رکھو۔ فرمایا اسی طرح جب تم اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے والی چیز کو جب جمع پونجی کی صورت میں، ذخیرہ دوزی کی صورت میں رکھو گے تو اسی طرح اللہ تمہیں بھی باندھ کے رکھ دے گا۔ یہاں سے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ کو جو حضرت اسماء کے شوہر ہیں، ان کی رضامندی ظاہر کی حضور علیہ السلام پر کہ آپ نے حضرت اسماء کو مطلق صدقہ دینے کا حکم دیا۔ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر صدقہ نہیں دے سکتی، تو جسے عام طور پر گھروں کے اندر خواتین اپنی مرضی سے شوہر کے مال سے کچھ صدقہ دے دیتی ہیں، یا کچھ بنی ہوئی روٹی گھر سے اٹھا کر کسی فقیر مسکین کو دے دیتی ہیں، تو کیا اس صورت میں یہ قابل گرفت ہے؟ تو یاد رکھیے گا کہ یہ جو معاملہ ہے یہ آپس کی نجی زندگی کا اور میاں بیوی کا آپس کا معاملہ ہے، کہ جب بیوی اپنے شوہر کے انداز اور مزاج کو سمجھ لے تو یہاں ضروری بھی نہیں کہ وہ ہر ایک صدقے پر اپنے شوہر سے پوچھے گی، اور پوچھنے کے بعد صدقہ کرے گی۔ جب اس کو مزاج کی آگاہی ہو جائے اور اس بات کو وہ سمجھ لے کہ شوہر کے مزاج میں یہ چیز شامل ہے کہ اس کے بعد سے اتنا مال صدقہ دیا جاتا ہے، کسی فقیر مسکین کو ضرورت مند کو دیا جاتا ہے، تو اس طرح اگر وہ پوچھا نہیں اور صدقہ دے دیا تو یہ قابل گرفت نہیں ہوگی۔ روایت ہے ایک صاحب نے حضور علیہ السلام سے سوال کیا، کون سا اسلام میں کون سا عمل بہتر ہے؟ اسلام کے اندر سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف۔ فرمایا کہ یہ کہ تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور واقف ہو یا ناواقف ہو اس کو سلام کرو۔ فرمایا یہ سب سے بہترین عمل ہے، یعنی کسی کو کھانا کھلا دینا اور کسی کو سلام کرنا، چاہے تم اس کو جانتے ہو یا نہیں جانتے، لیکن فرمایا اسلام کے اندر ان کو بہترین عمل کہا۔ کہ میرے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب آپ کو دیکھتا ہوں تو میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، میری آنکھوں میں ٹھنڈک آ جاتی ہے، مجھے تمام چیزوں کی حقیقت کے بارے میں کچھ بتائیے۔ فرمایا ہر شے، حضور نے فرمایا ہر شے پانی سے پیدا فرمائی گئی۔ پھر میں نے عرض کیا،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائیے کہ اگر میں اس عمل کو کر لوں تو میں جنت میں چلا جاؤں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کھانا کھلاؤ، سلام پھیلاؤ، صلہ رحمی کرو، اور جب لوگ نیند کے مزے لے رہے ہوں اس وقت تم کھڑے ہو کر تہجد کی نماز ادا کرو. فرمایا یہ عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں سیدھی جنت عطا فرما دے گا.